السلام علیکم، ویلکم ٹو انفیکٹ عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، پروگرام کے اندر آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب۔ دلشاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کا۔ سر، الیکشن کمیشن کے اختیارات اور آزادی کو کمپرومائز سمجھا جاتا ہے، آپ اتنے عرصے تک اس کے سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ضابطہ اخلاق کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں۔ اگر کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور نوٹس کے جواب پر اگر الیکشن کمیشن مطمئن نہ ہو تو اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کرنے کا مجاز ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 50,000 روپے جمع نہیں کرواتا مقررہ تاریخ کو تو اس کو 3 مہینے کی سزا دینے کا بھی الیکشن کمیشن کو اختیار ہے، اور اسمبلی کی رکنیت سے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے سخت قانون ہے ضابطہ اخلاق کی، لیکن اس پر عمل درآمد تو کوشش تو کی گئی ہے۔ ماضی میں عمران خان کو بھی 4-5 دفعہ نوٹس جاری کیے گئے تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے 50,000 روپے کے جرمانے کیے گئے تھے۔ اب باقی منسٹروں پہ بھی کیے گئے ہیں اور وفاقی وزراء کو بھی کیے گئے تھے، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان چونکہ عوام کی نظروں میں آیا ہوا ہے، اور یہ طلال چودھری نے اگر اس میں صحیح معنی میں اس کا جواب سے الیکشن کمیشن مطمئن نہ ہوا تو پہلے اسٹیج پر 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا، اور دوبارہ پھر اگر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی تو ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کنور صاحب، کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ یہ نوٹس تو ہوتے رہتے ہیں، آپ بتائیں کوئی تاریخ میں کوئی مثالیں تو دیں کہ جن کو نااہل قرار دیا گیا ہو اور پھر وہ نااہل ہی ہو گئے ہوں اور دوبارہ الیکشن میں آئے ہوں۔ ہاں، یہ بات تو بڑا سوال کیا۔ آج تک ایک بڑا اہم فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ کیا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے 3 منسٹر تھے اور انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان تینوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کی جسٹس اطہر بن اللہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ان کو نااہل قرار دینے کے مزاج نہیں ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی ہمارے پاس تو اختیارات ہے، الیکشن ایکٹ میں اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن بہرحال ان کو انہوں نے بری کر دیا اور الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو کامل قرار دے دیا۔ تو یہ تو بھائی آپ کی بات درست فرما رہے ہیں آپ، اس پر عمل درآمد تو نہیں ہوا۔ ہماری عدالتوں نے ان کو بڑا ریلیف دیا، ہماری عدالتیں جو آج کو بڑا شور کر رہی ہے، یا آئینی کورٹ بن گئی ہے یا ان کے اختیارات کم ہو گئی، یہ اپنے ہی اس میں لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ اتنے بڑے پاکستان کے چیف جسٹس جو تھے آصف سعید کھوسا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھے عمر عطا بندیال نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انٹرا فلور کراسنگ کرے گا اس کی ووٹ کاؤنٹ تو ہو سکتا ہے، نہیں ووٹ ڈال سکتا ہے، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انہوں نے ری ڈرافٹنگ کی تھی کانسٹیٹیوشن کی، یہ ری ڈرافٹنگ کے ذمے میں آ رہا تھا۔ یہ تو انہوں نے بڑے فیصلے ایسے کیے ہیں کہ جب تک انہیں عوام کی طرف سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی، انہیں بڑے فیصلے غلط کیے انہوں نے۔ اچھا، یہ اس کے بعد ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو مضبوط اور آزاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو ابھی تک آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے تو نہیں ہے، کچھ 87ویں ترمیم میں بھی کوئی اس کا ذکر ہے، تو کیا ممکن ہے کہ اس کو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اور مضبوط قسم کا ایک ادارہ بنا سکیں جس کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ بھی ہوں؟ اس میں جناب گزارش یہ ہے کہ اس میں اختیارات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ول پاور کی ضرورت ہے۔ اگر ول پاور مضبوط ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتا ہے، پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ ہماری اس بارے میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا حامد میر کے ساتھ 3-4 سال پہلے، تو چیف الیکشن کمیشنر انڈیا کے آئے تھے، میرے ساتھ ان کا پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اختیارات تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بے پناہ ہیں لیکن ول پاور نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہماری ول پاور بڑی مضبوط ہے، ہم سٹنگ وزیر اعظم کو بھی ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں کہیں کوئی اپیل نہیں ہے ان کی، جو ہم نے فیصلہ کر دیا نو اپیل،
لیکن پاکستان میں تو قدم قدم پر اپیلیں ہوتی ہیں اور فیصلے قدم کرا دیے جاتے ہیں. اصل بات جناب گزارش یہ ہے، اختیارات بہت زیادہ ہیں لیکن ول پاور کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے، اب ذرا بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نظام پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے. پاکستان میں پہلے تو یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے کیوں نہیں ہیں، اور پھر کون سا ایسا اشرافیہ ہے اور وہ بہت مضبوط ہے جو یہ ہونے نہیں دیتا؟ یہ صوبائی حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. صوبائی حکومت جو تھی، اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی آ رہی ہے، 2015 میں بھی جب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروائے، لیکن جو انہوں نے ایک بلدیاتی ایکٹ بنایا وہ سارا ہی آئین سے متصادم تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. ان کا سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک سسٹم آپ دیکھیں تو جو 2000 میں جو پرویز مشرف نے جو کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا ایکٹ بنایا تھا، وہ بڑا پاورفل تھا، جس کے تحت پورے پاکستان میں 2 الیکشن بھی ہو گئے تھے لوکل گورنمنٹ کے، اور تمام ناظرین کو وہ تمام اختیارات دے دیے گئے تھے جو کہ صوبائی حکومت کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوتے ہیں. تمام ڈپٹی کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی سب ناظرین کے حوالے کر دیے تھے. لیکن بہرحال جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو آصف علی زرداری نے وہ سارا سسٹم کو لپیٹ دیا اور آج تک اس کے صحیح بیانوں میں انتخابات نہیں ہو گئی. اچھا، جیسا مضبوط بلدیاتی ادارے یا نظام استنبول میں ہے، لندن میں ہے، نیو یارک میں ہے، مثالیں ہیں سامنے کہ وہاں حکومتیں اور ہیں، جیتتے بالکل اور لوگ ہیں اور ادارے چونکہ مضبوط ہیں، کیا یہاں اس طرح کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ نظام کے لیے نیت چاہیے. اس وقت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 28ویں امینڈمنٹ ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں ایم کی ایم تو خیر اپنے پنترے بدلتی رہتی ہے کبھی تو کب، لیکن اگر صحیح معنوں میں اگر 28ویں امینڈمنٹ میں آئین کے آرٹیکل 140A میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ بلدیاتی انتخابات بھی اسی طرح سے ہوں گے جیسے قومی صوبائی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر 60 دن میں یا 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی منسلک کر دیں. آپ نے مثالیں دی نیو یارک کو تو ٹھیک ہے، ایک بہت شاندار الیکشن حاوی ہو گئے، لیکن ایشیا کے ملک میں اگر سب سے زیادہ کامیاب ترین بلدیاتی انتخاب چل رہا ہے وہ انڈونیشیا ہے. میں نے انڈونیشیا کا دورہ کیا، میں نے ان کا سارا سسٹم دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 محکمے ہماری مرکزی حکومت کے پاس ہے اور باقی تمام محکمے جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو دے دیے گئے ہیں. تو اگر اسی طرح کی اگر نیت صاف ہو، اختیارات ہو تو یہ طرح انڈونیشیا کا سسٹم جو ہے وہ بھی نافذ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ بد نیتی پر مبنی ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے. اچھا، نیت کا کوئی علاج نہیں ہے کنور صاحب، آپ بات کر رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت نے، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا جی ایک نیا بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ متعارف کرایا ہے کہ جو ہے نا وہ پارٹی بیسس پہ نہیں ہوگا، آزاد امیدوار جو ہے نا وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے. یہ دنیا کے کس نظام کو سامنے رکھ کے یہ جو ہے نا آزاد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے؟ یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو 4 افلاطون بیٹھے ہوئے نا، 4 رتن، اکبر اعظم کے جو رتن تھے وہ تو بڑے بہت قابل آدمی تھے، یہ تو نالائق لوگ تو تولا بیٹھا ہوا ہے. یہ 4 آدمیوں نے سارے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ مختلف طریقے سے لے کر تک ہمارے اختیارات کم نہ ہوں. اب اگر ان کے اختیارات ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں کی اختیارات کسی کو دینا پسند نہیں کرتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، 28ویں امینڈمنٹ میں تمام اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کریں اور تمام اختیارات صوبائی حکومت سے لے کر وفاق کو دے دی جائے. جیسے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں وہ تمام اختیارات جو تھے وفاقی حکومت کے پاس تھے، لیکن 18ویں امینڈمنٹ میں ایک آرٹیکل 140A کا جو اضافہ کیا اس میں تمام اختیارات دے دیے صوبائی حکومت کو کہ وہ چاہے انتخابات کروائیں یا نہ کروائیں، ان کو کوئی بات پروسیس کی جائے گی. اچھا، یہ نون لیگ ظاہر پنجاب میں نون لیگ ہے، نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر جنرل ضیاء الحق کے طور پہ بہرحال اپنے آپ کو کہ متعارف کراتے ہیں کہ اس دور میں آئے بھی، اور 1985 کا مجھے اب الیکشن یاد آ رہا ہے کہ وہ بھی آزاد بنیادوں پہ جو ہے نا وہ لڑا گیا اور پارٹی بیسس پہ نہیں وہ کروایا گیا. تو یہ کہیں وہ لیگیسی تو نہیں لے کے چل رہے؟
جو آپ درست فرمایا، آپ نے بالکل درست فرمایا آپ نے، جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے جو بلدیاتی ایکٹ 2025 نافذ کیا ہے، یہ 79 کا ضیاء الحق کا چربا ہے۔ 79 میں جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ضیاء الحق نے کروائے تھے، یہ اس کا 100% چربا ہے۔ اس میں کاما بھی درست نہیں کیا انہوں نے، ایسے بالکل سیم وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے، اور وہ کسی دوسری کو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک عوام دوست گروپ بن گیا تھا، عوام دوست گروپ۔ میں نے یہ سوال کرنا ہے آپ سے آگے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ کرے ہاں، یہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا مطلب وہی سوچ چل رہی ہے؟ آپ جو بات کر رہے تھے یہ ذرا مکمل کر لیں۔ میری گزارش تو یہ ہے کہ یہ بالکل جو کر رہے ہیں، جو بلدیاتی ایکٹ 2025 آیا ہے، یہ 79 کا ضیاء الحق کا چربا ہے، لیکن اس میں انہوں نے نیا اضافہ یہ کر دیا کہ جب آزاد کا وہ امیدوار کامیاب ہو جائیں گے تو وہ 30 دن کے اندر اندر کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آئین ہے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ 30 دن کے اندر اندر کریں، اور وہ نہیں کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ بالکل بدنیتی پر مبنی ہے، یہ چیلنج ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہائی کورٹ اس کو جو ہے اس کو حذف کر دے یا ختم کر دے یا کلم کراؤ دے۔ لیکن وہ دیکھیں، وہ تو باوردی ڈکٹیٹر تھے نا، تو اب تو جمہوریت ہے۔ ڈکٹیٹر جو پاکستان کے مفاد میں، میرے دوست آپ نے سب کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، ہمارے دوست ضیاء شاہد ایک ایک کو دیکھا ہے، لیکن سب کے بڑی بات یہ ہے کہ ان ڈکٹیٹروں نے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہمیں۔ اب ایوب آپ حیران ہوں گے، جو ایوب خان کا جو سسٹم تھا بیسک ڈیموکریسی، وہ جو انہوں نے نافذ کیا تھا، وہی بیسک ڈیموکریسی انڈونیشیا میں 55 سال سے بڑا کامیاب چل رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ انہوں نے جو ایوب خان کے قوم ختم ہوئی سسٹم ہے، بھٹو صاحب نے ختم کر دیا۔ بھٹو صاحب تقریباً 4.5 سال وزیر اعظم رہے، انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے، کوئی ایکٹ نہیں بنایا، کوئی قانون نہیں بنایا انہوں نے، لیکن ضیاء الحق صاحب نے 79 میں بلدیاتی انتخابات کرائے، 2 نام نہاد تھے جو بھی تھے، لیکن یہ سارے معاملات اسی طرح مشرف صاحب نے کیا، اچھا رہا، بہت تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بڑا مائنڈ تھا جنرل تنویر نقوی کا، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک نقشہ دیا تھا بلدیاتی انتخابات کا۔ وہ 55 ملکوں کے انہوں نے تمام ریکارڈ چیک کیا اور ان کے منشور پڑھے اور بلدیاتی سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا، تو راؤنڈ دی کلاک کام ہوتا تھا اس میں، اور وہ انہوں نے ایک بہترین طریقے سے انہوں نے نکال کے پیش کر دیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے ہر معاملے میں رخے ڈالے کہ ناظرین کو آپ اتنے اختیارات کیوں دے رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے اندر ہے، آئی جی بھی دیے، ڈی آئی جی بھی، ایس سی آر بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ میں تو خود تھا، میں نے پرویز الہی سے کہا آپ کر کیا رہے ہیں بھائی، ان کو اختیارات مل گئے تو آپ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے وہ، ظاہر ہے میں نے اپنے سامنے دیکھا، ہم نے کوئی کار کر سکتا جو ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اچھا، یہ جو عام انتخابات کے بعد کئی ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو حلقہ ہے نا ہمارا، اس کا دباؤ ہے۔ اب یہ بلدیاتی انتخابات غیر سیاسی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں، اب جب یہ منتخب ہو جائیں گے تو پھر کیا یہ سیاسی دباؤ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ تو ان کا اس لیے ہے کہ نواز شریف کو اپنے ووٹروں پہ اعتماد ہی نہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا پنجاب ہمارے جو ہے ڈوڈری پہ ناچ رہا ہے، تو پھر آپ نے یہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ کرائے پارٹی بیسس کے اوپر آ کر ان کی اپنا ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں جو یہ بن جائیں گے تو پھر ہم کو دباؤ ڈال کے اپنی پارٹی میں شامل کروا لیں گے۔ تو یہ ان کی بدنیتی ہے، یہ ایسا تو سسٹم نہیں چلتا، کب تک چلے گا سسٹم؟ آخر جو ہماری بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیلڈ مارشل صاحب بھی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کون سی چیز جو ہے ملک کے مفاد میں جا رہی ہے، کون سی مفاد میں نہیں جا رہی۔ یہ سارا ملبہ دیکھ لیں گے کہ یار یہ تو نام نہاد جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور اس لحاظ سے عوام کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو کسی طرح بھی کیا پتا کیا سسٹم کیا لپیٹ دیا جائے۔ تو پھر جو بلدیاتی اداروں کی روح ہے اور ان کے جو فوائد ہیں وہ تو پھر حاصل نہیں ہو سکیں گے اس شکل میں کہ وہ منتخب ہو رہے ہیں، پھر وہ دباؤ کے ذریعے جو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، تو یہ تو پھر بلدیاتی انتخابات بے فائدہ ہیں۔
नहीं माय डियर, बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये बल्दियाती इंतखाबात, ये हमारे जो कौमी जो इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियाती उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपया खर्च भी करेंगे, इनके इख्तियार क्या हैं? वो सारे इख्तियार तो डिप्टी कमिश्नर के पास हैं, और जो इजलास की सदारत करेगा वो कमिश्नर करेगा। कोई माली इख्तियार नहीं है, कोई डेवलपमेंट के इख्तियार नहीं है, तमाम के तमाम इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास है, जो आइन के आर्टिकल 140 की रूह के खिलाफ है। तो ये तो है, आप क्यों लड़ रहे इलेक्शन? आपका लाखों करोड़ रुपया खर्च भी करें, इख्तियार तो कुछ भी नहीं है आपके पास। हाँ, इतना होगा जब ये जाएंगे डीसी ऑफिस में तो डीसी साहब इनको उठ के जरा चाय पिला देंगे, इतनी इज्जत देंगे, और ज्यादा तो इज्जत देंगे हमको। अच्छा, ये चलें, आप ये बताएं कि इनके कोई काम क्या है असल में बल्दियाती इदारों के? कोई 4-5 मेजर कोई आप अगर बता सकें तो उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं कि फिर कोई फायदा भी लिया जाए। नहीं जी, देखो सारे जितने भी देखे आप इनको सामने, एक मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैंने इमरान खान का जो प्राइम मिनिस्टर बने तो 1 महीने के बाद उन्होंने एक मीटिंग तलब की, हमें भी बुला लिया गलती से। तो उन्होंने कहने लगे कि जी मैं पंजाब का बल्दियाती जो है जो इलेक्शन हुआ था 2017-18 में 17 में, तो मैं इसको कानून करार दे रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कानून करार देंगे तो सुप्रीम कोर्ट को बहाल कर देगी। कहते नहीं, मैं इसको 1 महीने में इंतखाबात करवा दूंगा बल्दियाती इंतखाब के। मैंने कहा आपको तो इल्म ही नहीं है, 6 महीने से पहले आप इंतखाब ही नहीं करवा सकते। अच्छा, तो इसलिए मैं इसको ना छेड़खानी ना करें, इनको चलने दें, और इसके बाद अपना सिस्टम जो लेके आए तो फिर आप अपना इंतखाब आप ये दो साल के लिए है, अभी इनका म्याद अभी 2 साल की बची हुई है, तो 2 साल पूरे होने दें। 2 साल में आप बेहतरीन सिस्टम लेके आए, बल्दियाती के तमाम इख्तियार जो हैं इंडोनेशिया की तरफ पर आप बल्दियाती इदारा को दे दें। इसी तरह आप तमाम, मैंने खुद देखा है स्वीडन का, हमने बल्दियाती इंतखाब देखा है, वहाँ जो लॉर्ड मेयर जो है उसका इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है। इसी तरह लंदन का भी लाशारी साहब होते थे वहाँ लॉर्ड के मेयर, तो वो भी बड़े पावरफुल थे। इसी तरह आप न्यूयॉर्क में देखें कि ऐसा लॉर्ड मेयर आया है कि जो ट्रंप की हवा निकल गई जी। तो ये सारी चीजें जो है ये इख्तियार दे दें ताकि तमाम, मैं इंडिया में गया तो इंडिया के लोगों ने मुझे बताया कि जनाब ये जो नरेंद्र मोदी बड़ा कामयाब जा रहा है, उसका मतलब ये सारे इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास है, नरेंद्र मोदी के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। तो जो भी हो सकता है, मेरा क्या काम है, ये तुम खुद ही काम को तुम्हारे पास इख्तियार होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? तो ये सारी बातें होती है ना, देखो तमाम इंडिया के देख रहे हैं, इंडिया के बेटे चल रहा है सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का। हाँ जी, ये चल रहा है बिल्कुल, ये बड़े मजबूत हैं और इसी वजह से वो सोसाइटीज भी मजबूत हैं। तो फिर इन बल्दियाती इंतखाबात की प्रैक्टिस ही ना कराई जाए अगर उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। अगर उन्होंने गली में सफाई करानी है और जनाब पानी देखना है और सड़कें बनवानी है, नालियां बनवानी है, तो ये तो इसका तो कोई फायदा नहीं। बस ये खाकरूफ जो होता है ना, जो मोहल्ले में जो काम करते हैं ना, खाकरूफ की निगरानी के लिए खड़े हो जाएंगे बल्दियाती में नुमाइंदे जो है। अब ये खाकरूफ कैसे झाड़ू दे रहे हैं, और तो कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। बिल्कुल, यही बात है। और अगर देखें जिस तरह ये PHA बनाया है और जनाब पार्किंग कंपनीज भी बना ली हैं और इसी तरह के वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे भी बना लिए हैं, जबकि ये काम तो आगे जाके इन बल्दियाती नुमाइंदों का है। गोया हुकूमत ये चाहती है कि बराह रास्त कंट्रोल उनके पास रहे और बल्दियाती नुमाइंदों तक इख्तियारात मुंतकिल ही ना हो। यही इनकी बदनीति है इनकी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी तो थोड़ा बहुत अगर बल्दियाती सिस्टम चल रहा है वो KP में चल रहा है। KP का जो है वो बेहतर से, उन्होंने इस तरह के कोई उनके पास शिकायत नहीं है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है या डिप्टी कमिश्नर हमारे मामला को दखल कर देता है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है KP में। लेकिन इसी तरह से सिंध में भी कोई ज्यादा नहीं है, वहां मुर्तजा वहाब जो है वो भी अपने सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। इस तरह की बात नहीं जैसे पंजाब में कर दिया कि तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के पास है। मालियाती यानी आप जाने फाइनेंशियल सारे मैटर डिप्टी कमिश्नर के पास है और कमिश्नर सदारत करेगा। तो ये इस तरह से ये तमाम चीजें देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि पंजाब का बल्दियाती इंतखाब जो है वो गैर जमहूरी है और आइन के आर्टिकल 140 के स्वयं खिलाफ वर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद साहब हमें वक्त देने का। साहिब, इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ है।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन करें जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। उस्मानी साहब प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद। सर बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, क्या ज़रूरत थी इसकी इस वक्त मुल्क को? देखिए, प्रॉब्लम थे जुडिशरी के साथ, क्योंकि हमारे मुल्क में जुडिशरी का जो रोल है वो शुरू से अगर आप स्टडी करें तो कुछ अजीब सा है। वो इतने मार्शल लॉ आए और मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया जुडिशरी ने, और इस किस्म के बहुत से जजमेंट दिए गए जो कि आम तौर से नजर आता है कि सही नहीं है। और फिर आपको मालूम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, और जिस तरह से उन जजेस ने बिहेव किया था वो सबके सामने है। वो बाद में पिटीशन भी फाइल हुई उस पर, और उस पर आपने देखा कि कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो सही नहीं था। तो इस किस्म की हरकतें होती रही हैं जुडिशरी के अंदर हमेशा से, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सर अदलिया तो खुद ये कहती रही है ना कि अशराफिया की वजह से हम अपने फैसले नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब जो हालात आजकल जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ है पहले से। वो इस वजह से कि देखिए, पहले ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था जी, और जजेस की इन्वॉल्वमेंट दुनियावी मामलात में कम से कम होती। लेकिन अब ये हो गया है कि सोशल मीडिया के बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है। अब आप हर घर में देखें तो हर के पास मोबाइल फोन है, बच्चों के पास मोबाइल फोन है, सबके पास है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है। तो कोई भी जज जितना भी चाहे उससे आइसोलेट करना, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता। अब मुझे याद है जब मैं जज था तो मैं तो कभी टीवी देखता ही नहीं था, न कभी खबरें सुनता था, न कभी अखबार पढ़ता था। सुबह शाम को पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ता था। तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई। अब ये हुआ है कि कुछ पिछले 7-8 साल से हमने देखा है कि जजेस जो हैं वो उनका सियासी जो जहन बन गया एक किस्म का। कुछ जजेस को कोई सियासतदान पसंद है, कुछ जजेस को दूसरा सियासतदान पसंद है। तो जब वो कोर्ट में बैठते हैं और उनके पास कोई केस आता है तो फिर वो जो उनके अपने नजरियात हैं वो सामने आ जाते हैं। अच्छा, इसी वजह से जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, ये जो पोलराइजेशन है आप समझते हैं ये सोशल मीडिया की वजह से है, और वहाँ बड़ा मतलब बहुत सारे बढ़ा चढ़ा के चीजें बयान की जाती हैं, किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी को जीरो बनाया जाता है, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है? जी, बिल्कुल ये इम्पैक्ट कर रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है। नहीं तो जो सॉरी जो जजेस का अपना जो एक रोल है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि मैं सुबह नहीं अखबार पढ़ता था, शाम में पढ़ता था और टीवी नहीं देखता था, और किसी ज़ाहिर जजेस का जैसे एक होता है ना कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता उनका, किसी उन पर नहीं होता, तो फिर ये तो जजेस को खुद अपने जो भी क्राइटेरिया बना उस पर पूरा उतरना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए ज़माना मुख्तलिफ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 80s की और अर्ली 90s की। उस जमाने में तो 9 बजे खबरें होती थी, बस उसके बाद बंद हो जाता था, और कोई टीवी पे कोई और चीज होती नहीं थी, और इस तरह की बातें होती नहीं थी। तो अब चूंकि जमाना बदल गया है तो उससे इन पे असर अंदाज हो रहे हैं, और उनकी अपनी इंटेग्रिटी का, तो हर एक का अपनी इंडिविजुअल इंटेग्रिटी होती है, उसकी और बात है, लेकिन इसका काफी हद तक असर अंदाज हुआ है उनके फैसलों के ऊपर। आपने देखा चंद फैसले जो आए चंद दिनों में पहले, मसलन जो फैसला था ये मखसूस नशिस्तों का, दूसरा फैसला जो था जो इंडिपेंडेंट जो मेंबरान थे असेंबली के, उनको टाइम दिया गया कि दोबारा आप करें, अपने आप को वो साइन करें। तो ये सब चीजें जो की गई हैं ये सामने देखने सही नजर नहीं आती, लेकिन उन जजेस हजरात ने ये फैसले किए। अब इनकी वजह से नेचुरली जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है वो यकीनन खुश नहीं रहेगी। तो इस तरह से शुभात पैदा शुरू हो गए। नहीं तो फिर जुडिशरी जो है वो उस पर है, असर है कोई अशराफिया का, और कोई मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी और दीगर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह का, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला नहीं आना चाहिए, फिर अदलिया तो खुद अपने ऊपर सवालात खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अदलिया का कुछ अंदाज ऐसा हो गया कि अब उसमें फिर एग्जीक्यूटिव को कोई स्टेप लेना पड़ा, और वो उन्होंने समझा चुके एग्जीक्यूटिव नेचुरली पावरफुल होती है
اور ان کے پاس پارلیمنٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آئین بنا سکتے ہیں, چینجز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے چینجز. اب آپ دیکھیں ہمارے آئین میں شروع سے آپ دیکھیں 1956 میں جب پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا, اس کے بعد سے کیا کیا ہوتا رہا. 1962 میں فوج آئی, ایوب خان صاحب آئے, ایوب خان سے نے کہا کہ یہ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن دے رہا ہوں, میں آپ کو دے رہا ہوں کانسٹیٹیوشن, آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو جسٹس منیر کا تو آپ کو سب کو پتا ہے کیا ہوا اور سب چیزیں. تو یہ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو اس دفعہ انہوں نے سوچا کہ جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جو ججز کا ٹرانسفر وغیرہ کے معاملات جو ہیں اس پر کچھ قانون بننا چاہیے تاکہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں. تو سر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے یہ عدلیہ کے توازن اور جو آزادی ہے اس کو نئی ڈائریکشن دے سکے گی؟ دیکھیے نئی ڈائریکشن تو بعد میں پتہ چلے گی نا, جب یہ چلے گا معاملہ اگلے 2-3 سال 4 سال کے بعد تو پتہ چلے گا کیا ڈائریکشن ہوگی. کیونکہ اب دیکھیے جس طرح جو افتخار چودھری صاحب جب تھے تو اس زمانے میں انہوں نے 100 موٹ نوٹسز شروع کر دی, یہ سب چیزیں شروع کر دی, اور اس کے اثرات تو بعد میں پتہ چلنے شروع ہوئے. تو یہ اثرات تو بعد میں پتہ چلیں گے, لیکن فی الحال تو جو حکومت کے پاس چونکہ ووٹس ہیں, 2/3 میجورٹی عام طور سے اسمبلی میں نہیں ہوتی آج کل کے زمانے میں, لیکن ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, اور اس 2/3 میجورٹی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے امینڈمنٹس کی. اب وہ کیا اس کے اثرات ہوں گے بعد میں یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ اس سے جوڈیشری کی آزادی ختم ہو جائے گی یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, کیونکہ جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ ججز کی اپنی انٹیگریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا پھر یہ جو جسٹس صاحب یہ پھر آئینی عدالت, ججز کی ٹرانسفر, اپوائنٹمنٹ, پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو حالات کا تقاضا تھا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہوئی ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے سے کوئی ججز, کوئی جوڈیشری کی جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ان کی. آج کل تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ختم ہو گیا بالکل. جی جی یہ کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو اب دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اب یہ تو جو چیزیں اب انہوں نے جو کی ہیں, جو انٹروڈیوس کی ہیں, اس میں غلط بھی چیزیں ہیں, جو چیزیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. اور خاص طور سے اب آپ جو ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں, ٹرانسفر ججز کی, دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی جج کو سندھ سے ٹرانسفر کر دیا پنجاب میں تو اس کے گھر پہ ماتم شروع ہو جاتا تھا. میں تو جوڈیشری میں رہ چکا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ گھر پہ ماتم ہو جاتا تھا کہ یہ کہاں چلے گئے, کدھر جائیں گے, لاہور جائیں گے, کہاں رہیں گے, یہ سب چیزیں اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. اور لوگ, چونکہ یہ ملک تو ہمارا ہے نا, سب لوگوں کا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ سارے ملک میں ہر جگہ جا سکتا ہے. اب سول سرونٹس ہوتے ہیں ہمارے, وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں, کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں, ان کو وہ تو کبھی ایشور نہیں بچاتے. تو ججز کو کرنے سے, بلکہ یہاں تک کہ میں آپ کو کہوں گا کہ جب پریکٹس کرتے ہوئے, جب لا کی پریکٹس کرتے ہیں, تو جب سپریم کورٹ کی بینچ آتی ہے, آپ ان کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں, تو اگر اس بینچ میں دوسرے پروونسز کے ججز ہیں تو جو مثلا سندھ کے ججز, سندھ کے لائرز ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم ایک ایسے بینچ ہوگی جس کی کہ پری کنسیوڈ نوشنز نہیں ہوں گے. ورنہ جو اپنے آپ کے ججز ہوں گے ان کے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ہر ایک چیز میں. تو یہ سب چیزیں ٹرانسفر کرنا ججز کو ادھر سے ادھر ایک ملک میں, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. صحیح. تو ابھی ججز کے استعفے بھی آ گئے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ درست سمجھتے ہیں آپ؟ ججز کے استعفے تو آ گئے یقیناً. یہ تو میں کہتا ہوں, دیکھیے اگر کوئی جج سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کہ اس کے کانشنس اس کا ایکسپٹ نہیں کرتا, تو اس کے لیے آنریبل طریقہ یہی ہے کہ وہ ریزائن کر دے, چلا جائے, لیکن کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اس کو. ایک ججز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک گورنمنٹ کے ایکشن کو, جو پارلیمنٹ کے ایکشن کو کرٹیسائز کرے. اچھا, یہ جو ججز پھر اس طرح تو پارٹی بن گئے نا. جی, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, یہ پولرائزیشن, کو اس پارٹی کا ہے, اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. اب وہ وکیلوں کو اکسا رہے ہیں کہ وکیل آ کے کھڑے ہو جائیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی ملک کے صحیح نہیں. ابھی
یہ آپ دیکھیں امریکہ میں کوئی کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، میرے خیال میں 30-40 امینڈمنٹس ہو گئی ہیں ان کی. تو اب یہ امینڈمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں، کسی ڈیموکریسی میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں. اگر غلط ہوتی ہیں تو اس کو بعد میں کریکٹ بھی کیا جاتا ہے. مثلا آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کوئی صاحب ایم کیو ایم والے آ کے کہہ رہے تھے کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. وہ اس سے اگری نہیں کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے. جی ہاں کمال صاحب. تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں جی، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی سب یہ غلط ہے، 27 امendment غلط ہے، اس کو ختم کرو. یہ تو صحیح نہیں ہے. کسی ڈیموکریسی کے لیے ایسی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے. اچھا، ایک میں نے سوال کرنا ہے آپ سے. بنگلہ دیش کی ایک کوئی انٹرنیشنل کوئی کرائم ٹریبیونل بنی تھی، یہ جو 2024 کے فسادات اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ہلاکتیں ہوئی تھیں، اس کا ایک فیصلہ آیا ہے. وہ فیصلہ بڑا مطلب بہت سخت ہے، بہت زیادہ. اس میں جو حسینہ واجد جو وزیر اعظم رہی ہیں، کافی دیر سے کافی دیر تک رہی ہیں، بڑی عامر قسم کی وزیر اعظم تھیں، اور آج کل وہ انڈیا میں ہیں. ان کے ساتھ وزیر داخلہ بھی ہیں ایک، ان کو پھانسی کا فیصلہ دیا گیا ہے. جی اب یہ ظاہر ہمارا تو ہم تو اس کو ٹو ٹانگی کہیں نا، ہمارا تو وہ حصہ تھا، اور زندہ قومیں تو مانتی نہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتی رہتی ہیں. تو وہ وہاں یہ فیصلہ آیا ہے. یہ اس فیصلے پہ کیا کمنٹ آپ کریں گے کہ اس حد تک یعنی کچھ سیاسی طور پہ مخالف کو اتنا بڑا کیا لیں سزا کا فیصلہ دے دیا جائے؟ اس کی وجوہات تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی نظر میں اس پہ کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں اس کی ساری جو ایویڈنس ہے وہ تو میرے سامنے نہیں ہے. جی ایک اپیرنٹلی، لیکن جو 2-3 چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں ٹی وی میں دیکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ نے آرڈر دے دیا جو ہیڈ تھا جو پولیس کا جس کا، کہ گولی مار دو سب کو. جی، جو سامنے آتا ہے اس کو گولی مار دو. ہاں جی. اب اگر انہوں نے اس قسم کا آرڈر دیا ہے تو وہ تو لیب نہیں کرتا نا کسی پرائم منسٹر اس قسم کا کہنا کہ آپ پوچھے کسی کو گولی مار دیں. تو اس قسم کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے اب کورٹ نے فیصلہ کیا ہوگا اس بنا پر. اور اس میں سیاسی انوالومنٹ بھی ہے، اینگلز انوالوڈ ہیں، چونکہ جو لوگ کے حسینہ واجد اور مجیب الرحمان کی فیملی کے خلاف تھے ان کو یہ موقع ملا ان کو اس کو کسی طریقے سے صحیح کرنے کا. سیاسی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ حسینہ واجد نے کوئی ضرورت سے زیادہ سختی کی اور قتل و غارت ہوئی. صحیح. بہت شکریہ آپ کا شائق عثمانی صاحب ہمیں وقت دینے کا. سید صاحب، اگر شیخ حسینہ واجد کی سزائے موت کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ اچھا، یہ اس فیصلے پہ بڑی نظریں تھیں مسلسل اس پہ، چونکہ یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا گزشتہ ماہ اکتوبر کی کوئی 23 تاریخ کا یہ فیصلہ محفوظ تھا اور سنایا جانا تھا. تو اس لیے اس پہ آپ سمجھ لیں بنگلہ دیش نہیں پوری دنیا یا خاص طور پہ یہ جو خطہ ہے اس کی نظریں تھی کہ کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو بڑا مختلف فیصلہ تھا، چونکہ حسینہ واجد نے بہرحال وہاں جس طرح کی ظلم کیے، بربریت ڈھائی، تو وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی تھی. اور ابھی چونکہ وہاں طلبہ نے جو انقلاب لایا ہے، تبدیلی لائی ہے 2024 میں، تو اس کے دوران 1400 ہلاکتیں تو UN کی رپورٹ کے مطابق ہیں اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا کرائم ہے، یہ مطلب یہ اس کو وار کرائم کہا جاتا ہے. اور بھارت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حوالگی کی جائے ان کی. ٹھیک ہے سعید صاحب، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. سعید صاحب، بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے کے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اگر یہ اثرات وہاں پر ہوتے ہیں یا یہ فیصلہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کیا پاکستان کے اندر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے اثرات ہر ملک کے اپنے اعتبار سے ہے. ایسی تو اللہ رحم کرے کوئی صورتحال نہیں ہے اس حد تک، لیکن بہرحال اس کے دور رس اثرات تو مرتب ہوں گے. ایک جگہ پہ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھیلتی ہیں چیزیں. ہم تو اس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو ظاہر پاکستان کا ایک حصہ تھا نا، تو اس وجہ سے پاکستان میں تو اس کا امپیکٹ ہے. وہ کہیں ایک لہر ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، خوشی کی لہر کہہ سکتی ہیں. اور کہیں عوامی لیگ جو اس کی حسینہ واجد کی تھی،
وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ غمگین بھی ہیں اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اس فیصلے کے بعد احتجاج کی کال بھی دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک مضبوط پارٹی ہوتی تھی اور مقبول پارٹی بھی ہوتی تھی. وہ کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے تھے. ابھی کوئی 2024 سے گزشتہ سال سے کوئی وہ لوگ چھپتے پھر رہے ہیں, ایسے ہی جیسے 9 مئی ہو گیا اور اس کے بعد کافی ساری چیزیں چینج ہو گئیں. ان کا وہ جو 2024 ہے نا وہ 9 مئی تھا وہاں کا, بنگلہ دیش کا. لیکن کچھ باقی چیزیں تو مختلف ہیں نا کہ خان صاحب تو یہاں ہیں اور وہ تو دوڑ گئی تھی, بھاگ گئی تھی. لیکن خیر وہ ظالم بھی بہت تھیں. وہ 15 سال سے زائد اس نے وہ وزیر اعظم رہی ہیں, تو اپنے مخالفین کو, اور خاص طور پہ وہاں جماعت اسلامی ایک مقبول پارٹی ہے بنگلہ دیش کے اندر, تو ان کے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو امیر ہیں غلام اعظم وہ 90 سال کے ہیں, تو ان کو 90 سال کی سزا سنوائی اس نے. دار عدالتیں تو وہاں پھر ظاہر اسی طرح کی ہو سکتی ہیں نا. اسی طرح جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے عبد القادر ملا, اور اسی طرح مطلب ایک اور نیشنل پارٹی تھی خالدہ ضیاء, وہ جیل میں رہیں. شاید وہ یہ اگر وزیر اعظم رہ جاتی اور یہ چینج نہ آتا تو ممکن ہے ان کو بھی لٹکا دیتی. اسی طرح علی احسان تھے, علی احسان مجاہد, وہ منتخب رکن بھی اور وزیر بھی رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے مطلب سزا دے دی. اور اسی طرح یہ جو ظلم تھے, اب یہ وہاں پر آئی جی پولیس نے اعتراف بھی کیا ہے. یہ جو 2024 کی ہلاکتیں ہیں تو اس نے یہ مانا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں, ہمیں وزیر اعظم کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ آپ یہ ڈرون استعمال کریں, آپ یہ والی جو ہے ہتھیار استعمال کریں, تو اس کے نتیجے میں سیدھی فائرنگ ہوئی ہے. اور وہاں وہ فوٹیجز مجھے آج بھی یاد ہیں, ابھی کل کی تو بات ہے 2024 کی, تو لوگ ایسے کھڑے ہوتے تھے آ کے اور ان کو جو ہے نا وہ چھلنی کر دیتے تھے جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اسرائیل اور غزہ کی وہ جو ہے نا جنگ ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے ایک فیصلے کے اندر ہی جو وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر داخلہ ہیں اس وقت کے, اور یہ وزیر اعظم جو رہی ہیں, دونوں کو وہ اسد الرحمان اور حسینہ واجد کی حوالگی کا بھی مطالبہ کیا کہ وہ انڈیا جو ہے نا وہ دے. بہرحال وہ دیکھیں انہوں نے تو نہیں مانا, اس کو نہیں تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ نہیں ہے, تو بھی آپ نے جو کیا وہ میرٹ. لیکن صاحب وہاں پہ عام انتخابات بھی تو ہونے والے ہیں نیکسٹ ایئر, تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اس فیصلے کا؟ بہرحال عوامی لیگ تو نہیں آنے لگی, اور عوامی لیگ کا تو اتنا زور و شور نہیں رہا, اور وہ تو نہیں جیتتی. البتہ اب جو جماعت اسلامی اور یہ جو طلبہ ہیں یہ بھی جماعت اسلامی سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہ وہاں کی اسلامی چھاتروں شبر ہے کہ طلبہ کی تنظیم, تو اس سے وہ لوگ یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ متحرک ہوئے اور وہ پھر نکلے اور یہ تبدیلی لائے. لیکن اس کے پیچھے حسینہ واجد کے وہ ظلم ہے, اس کی وہ بربریت ہے, جس کے بعد جو ہے نا وہ اس حد تک لوگ نکل رہے. اپنے اقتدار جب ہوتا ہے اور وہ مطلب آمرانہ ہی نہ ہو, ظالمانہ بھی ہو جائے, تو پھر اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. بالکل. صاحب وفاق نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی یعنی کہ سہیل افریدی کو باہر جانے سے روک دیا جائے. کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ کے جو بھی نئے وزیر اعلیٰ آتے ہیں یا پی ٹی آئی سے جن کا بھی تعلق ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے ان کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکا جاتا ہے؟ یہ کوئی ایک لسٹ میں ابھی جو رپورٹ آئی ہے پہلی کہ وہ انہوں نے ایک لسٹ ہوتی ہے جو اس میں شامل کر دی ہے ان کا نام, اور کچھ اور بھی کچھ قائدین کے وہاں پہ ہیں, وہ اس سے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. مینا خان افریدی کا بھی شامل ہے, وہ تیمور سلیم جگڑا کا بھی نام ہے, کچھ جنید اکبر جو پارٹی کے صدر ہیں وہاں کے پی کے, ان کا بھی نام ہے. پہلے وہ ڈاکٹر امجد کو بھی نہیں جانے دیا. تو اب ایک وزیر اعلیٰ ہے, اس نے میرا خیال ہے شاید اس وجہ سے تو کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان نہ جائیں اور وہ نہ جا سکیں, لیکن یہ کرنا کہ وہ کسی اور ملک کا سفر نہ کریں, کسی سرکاری دورے پہ, غیر سرکاری دورے پہ, کوئی نجی دورے پہ, وزیر اعلیٰ ہیں وہ, یہ کوئی ابھی نہیں سمجھ آئی. آگے کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر تو کوئی کمنٹ کیا جا سکتا. کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ مطلوب ہیں یا یہ ان کی سزا ہے, تو ان کو جو ہے نا وہ آپ واچ لسٹ میں رکھیں یا ان کو جانے نہ دیں کہ یہ باہر جا کے واپس نہ آئیں میں بھی, ایسی بات تو نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں آگے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ, مگر حال تو یہ ہے کہ
عمرے پہ بھی لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، روکا گیا ایئرپورٹ سے، حج پہ بھی سفر نہیں کرنے دیا. شیخ رشید جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تازہ مثال ان کی بھی ہے، اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں. عمران ریاض خان کو بھی نہیں جانے دیا گیا تھا. تو یہ شاید میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہے. اس کا ایک ہی میری نظر میں یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ہمارا انڈیا اور افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے، تو بھئی وہ ان دو ممالک کا تو سفر نہیں کر رہے اور نہ وہ کریں گے. تو اس کے علاوہ تو اب کیا دنیا تو نہیں ان کے اوپر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا اثر ختم ہو رہا ہے. دی اکانومسٹ کی اگر میں رپورٹ کے اوپر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں تو بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور فیض حمید کی جو ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے، تو عمران خان کو کلین چٹ مل گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق؟ دیکھیں یہ کوئی سمجھ نہیں، لیکن جو الزامات لگیں ایک تو وہ نئے نہیں ہیں اور یہاں تو زبان زدیں عام ہیں. بس اس کی ریسرچ تو بہرحال پوری ہے اس آرٹیکل کی. وہ دی اکانومسٹ کا ہی ایک جریدہ ہے، وہ بہت پرانا جریدہ ہے، وہ 1800 سے جو ہے نا 1800 کوئی پتہ نہیں 34 سے وہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو اس کی بہرحال ایک ویلیو ورتھ ہے، بہت وردی ہے، وہ میگزین ہے، وہ جریدہ ہے. تو اس پہ بڑی تحقیق تو کی گئی اپنی طرف، لیکن اس میں سے نکلا کوئی نہیں سوائے اس قصاب کے جو میں نے ساری پڑھی ہے. اس میں جو مجھے ایک دلیل نظر آئی ہے نا جی کہ باقی باتیں ہیں، اس نے بھی یہ کہہ دیا، جہانگیر ترین نے بھی یہ کہہ دیا، سفیر نے بھی یہ کہہ دیا، ڈرائیور نے بھی یہ کہہ دیا، ذاتی ملازم نے بھی یہ کہہ دیا، پارٹی جنہوں نے چھوڑی ہے انہوں نے بھی یہ کہا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ساڑ نکالنا ہے، غصہ نکالنا ہے اپنا، اور جو بھی ان کو پارٹی سے نکالا گیا وہ اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ بشرا ہیں، تو وہ اس چکر میں تو وہ باتیں ہیں. لیکن اس میں وہ قصاب عظیم رانا جو ہے وہ ایک مجھے دلیل ایسی لگ رہی ہے کہ اس کو جھٹلانا بہرحال مشکل ہوگا کہ وہ موجود ہے. اور جہاں سے وہ بکرے کی سریاں آتی تھیں، کالے بکرے اور اسی طرح کی جو بکروں کو خود وہ ان کی چھری سے جو ہے وہ ان کو تکبیر پڑی جاتی تھی اور چھری وہ بشرا دیتی تھی. اور بھی اسی طرح کہ وہ رپورٹ میں جو ریویل ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی انتخاب کرتے تھے نا فلاں منسٹر بنایا جائے تو اس کی فوٹو منگواتی تھی چہرہ شناسی کر کے، یہاں تک کہ شاید علم الاعداد کے حساب سے بھی کہ عین سے جو آنا شروع ہوگا تو وہ تو انتخاب ہو جائے گا، لیکن جو غین ہوگا اس کو انکار کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں اور تعویلیں ہیں بہت ساری. رپورٹ آ گئی ہے، آج کل ڈسکس ہو رہی ہے، اس کا کوئی دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.